بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سورہ احزاب کی 6 آیات ہماری رہنمائی فرما رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی جانوں کے حاکم ہیں اور ان کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، اور یہ رحم کے جو رشتے ہیں اولو الارحام ہیں، یہ مہاجرین اور ایمان والوں سے زیادہ قریب ہیں۔ تو اس پہ گفتگو پچھلے جمعے اختتام پذیر ہوئی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بائی بائی بنایا تو انہوں نے پھر ایک دوسرے کو وراثت میں بھی حصے دار سمجھ لیا، یا پھر دین کے معاملے میں اگر کوئی مدد کرتا تھا تو اس کو بھی وہ اپنا وارث بنا لیتے تھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر دین کے معاملے میں کوئی ان کا بھائی ان کی مدد کرتا تو وہ اس کو اپنی وراثت میں حصے دار بناتے تھے۔ تو اس حوالے سے اللہ نے یہ فرمایا کہ وراثت کا جو حق ہے وہ صرف رشتہ داروں کا ہے، رحم کے رشتوں کا ہے۔
الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، ویسے اگر تم ان کے ساتھ اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنا چاہو تو وہ کر سکتے ہو، یعنی 1/3 حصے کی وصیت کر سکتے ہو کہ یہ میرے غیر وارثوں میں، ان کو کوئی تحفہ دے سکتے ہو، کسی اور حوالے سے ان کی مدد کر سکتے ہو، لیکن وراثت میں وہ حصے دار نہیں۔ اس کے لیے ایک آیت وہ پچھلے جمعے رہ گئی تھی، یہ سورہ انفال کی، کچھ نے تو اس کو پھر ناسخ اور منسوخ میں بھی لکھا ہے کہ پہلا حکم یہ تھا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے اپنی جانوں اور مال کے ساتھ جہاد کیا، والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، تو یہ جو ہیں مدد ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ تو اس اولیاء سے کچھ لوگوں نے مراد وراثت لے لیا کہ اگر ولی ہیں تو پھر وہ وراثت میں بھی حصے دار ہیں۔ والذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان تو لائے، ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو وہ اس وقت تک ولی نہیں بن سکتے جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں، یہ اصل میں 2 حکم تھے۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو وہی پھر حکم جو ہے کہ ان کی ویسے مدد کرنا چاہتے ہو، ان کو ولی بننا چاہتے ہو۔ اب اس میں یہ تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنائے تھے نا، کہ وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی، تو وہ اور پھر اپنے مال اور جان سے جہاد بھی کیا، تو وہ ولی ہیں ایک دوسرے کے۔ تو اس ولایت کا معنی اصل میں وراثت لے کر پھر وہ ایک دوسرے کو اپنا وارث بنا دیتے تھے۔ اگلا حصہ چونکہ یہ تھا کہ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو وہ وارث نہیں ہیں، ان کی ویسے مدد کر دو۔ تو کچھ لوگوں نے اس آیت کو منسوخ قرار دیا کہ یہ پہلا حکم پھر وہ جو اب ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا اس سے منسوخ ہو گیا، وہ ناسخ آیت آ گئی۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان دونوں، اس میں بھی یہی مفہوم ہے کہ اگر تم خدمت کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن وراثت میں حصہ جو ہے وہ صرف اولو الارحام کا ہے، یعنی رحم کے رشتوں کا ہے، اس میں آپ مومنین اور مہاجرین کو وارث نہیں بنا سکتے۔ تو یہ سورہ انفال کی 72 جو 72 آیت ہے، اس کو بھی آپ نے ذرا جا کے دیکھ لینا ہے کہ یعنی جو آپ نے تعلق بنانا ہے وراثت میں۔ میں نے شاید اس دن بھی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ اس آیت کی بھی ضرورت اس لیے پڑی کہ کوئی بھی کافر کسی مومن کا وارث نہیں بن سکتا، چاہے وہ رشتے میں بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اولو الارحام کے جو رشتے ہیں، رحم کے جو رشتے ہیں، تو وارث اور مورث دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں صاحب ایمان۔ یہ ایک اصول میں آپ کو، ظاہر ہے آج تفصیل کا تو وقت نہیں ہے، اصول ذہن میں رکھنا۔ ایک کافر جو ہے وہ وارث نہیں مومن کا بن سکتا، یعنی اگر باپ کافر ہے، بیٹا ایمان لے آیا ہے، تو وہ بیٹا اب اپنے باپ سے وراثت نہیں لے گا، وہ قربانی دے دے، وہ یہ نہیں دیکھے گا میرے باپ کی کتنی جائیداد۔ اور اسی طرح اگر باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، تو پھر وہ باپ اس کو وراثت کے لیے کہہ دے گا کہ نہیں۔
یعنی کافر کسی صورت میں مومن کا وارث نہیں ہوتا۔ اب اس بات کی وضاحت کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، وہ تو ایک مومن کے وارث ہو سکتے ہیں، لیکن کافر مومن کا وارث نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، قاتل جو ہے وہ وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ دو بڑی اہم چیزیں۔ اچھا، قرب قیامت کی ایک نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ قیامت کے قریب سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا نا، وہ وراثت کا علم ہوگا۔ یعنی لوگوں کو وراثت کی تقسیم کا جو ہے نا، یہ علم جو ہے یہ بھول جائے گا۔ اس میں یعنی سیکھنا ہی نہیں چاہیں گے نا۔ تو ایک تو کافر جو ہے وہ وارث نہیں بن سکتا۔ اگر کسی بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہے تو وہ بیٹا وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ باپ نے بیٹے کو قتل کیا تو پھر بھی وراثت نہیں۔ تو قاتل اور کافر یہ دو کسی صورت میں بھی وارث نہیں بن سکتے۔ تو اب ان دونوں آیتوں کو آپ نے اس حوالے سے بھی دیکھنا ہے۔ باقی اس کے علاوہ اجازت ہے کہ آپ کا کوئی دینی بھائی ہے، دین کے معاملے میں آپ کی مدد کرتا ہے، تو آپ اس کو ویسے اس کی مدد کر دیں، اور 1/3 حصے کی وصیت بھی آپ غیر وارثوں میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا وہ اصل میں اس آیت کا مفہوم کہ مہاجرین اور مومنین ان کا تعلق آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اولو الارحام جو ہیں، جو رحم کے رشتے ہیں، وہ صاحب ایمان بھی ہوں تو وہ پھر ان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہاں، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ چند باتیں پچھلے جمعے رہ گئی تھیں۔ ارشاد ہوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور ہم نے نبیوں سے میثاق لیا، عہد لیا، وعدہ لیا۔ یہ آیت کا آہنگ جو ہے نا، یہ بہت عجیب ہے۔ جمع کا صیغہ پہلے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، تو نبیین میں سارے نبی آ گئے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے سارے نبیوں سے عہد لیا، سب سے پکا وعدہ لیا۔ وَمِنْكَ، اور اے محبوب آپ سے بھی عہد لیا۔ یعنی جب سارے نبی آ گئے لیکن علیحدہ ذکر کیا۔ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، آپ سے بھی، نوح سے بھی، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی عہد لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور بڑا پختہ پکا عہد لیا۔ پتہ کیا عہد لیا تھا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، ہم سوال کریں گے قیامت والے دن صادقین، یہ سارے رسول سچے ہیں نا، نبی سچے ہیں، ان سچوں سے سوال کریں گے ان کی سچائی کے متعلق۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، کہ وہ جو اللہ نے ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ میرے نظام کو جا کے دنیا میں نافذ کرنا ہے، اس سچائی، ان سچوں سے اس سچ کا سوال کریں گے۔ اور یقین جانیے ہمارے استاد جب یہ کبھی آیت پڑھاتے تھے آپ دیدہ ہو جاتے تھے کہ اگر ان سچوں سے سوال ہوگا تو پھر ہماری کیا حیثیت ہوگی اس وقت۔ ہاں، یہ جواب دہی کا جو تصور ہے، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے تو پھر دردناک عذاب ہے۔ وہ جو میں کبھی کبھی سرکار مولا کائنات کا ایک جملہ آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں نا، آپ یاد نہیں رکھتے، وہ بھی اسی آیت کے حوالے سے۔ وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کبھی کبھی ہم یہ سب بات کرتے ہیں کہ یار رشوت نہ لیا کرو، اللہ نے حساب لینا ہے، چوری ڈکیٹی نہ کریا کرو، اللہ نے حساب لینا ہے، جھوٹ نہ بولیا کرو، اللہ نے حساب لینا ہے۔ تو حضرت علی پاک اس کے الٹ فرماتے تھے،
مولا کائنات یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کام نہ کرو اللہ نے حساب لینا ہے. یعنی اس جملے کے بعد اس آیت کو سمجھنا. مولا کائنات سرکار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا لینا دینا جس کے حلال کا حساب ہے اور حرام کا عذاب ہے. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، حساب تو اس سچ کا اللہ نے لینا ہے کہ اللہ کے نظام کو نافذ. عَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے. حساب تو سچوں کا ہے کہ اس سچائی کو نافذ کرنے میں کتنا کام کیا. اللہ کے نظام کو اپنے جسم پہ نافذ کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں پہ یہ جو بار بار بات آتی ہے نا مدد کی بھی، وہ جو وہاں سورہ انفال کی آیت میں بھی آپ نے مدد، تو قرآن جب مدد کی بات کرتا ہے نا، وہ جو غار ثور والا واقعہ بھی سورہ توبہ میں بیان ہوا، تو وہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تنصر اللہ ینصر. مثلا اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے تو اس وقت بھی مدد کی تھی جب وہ غار میں تھے. یعنی اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے. نبی پاک کو بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو تمہارا حساب ہے کہ اگر تم ایمان لائے ہو تو پھر میرے اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے تم نے کیا تگودو کی. یہ ہے نبی کی مدد اور اللہ کے دین کی مدد. اب یہاں بھی دیکھیے نا، میں نے یہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اس کا میں نے معنی کیا تھا پکا عہد لیا. ہم نے انبیاء سے عہد لیا. میثاق اس کے 3 درجے ہیں اصل میں. اس کا معنی میثاق کا پڑھیں گے ترجمے میں تو وہ وہاں وعدہ لیا لکھا ہوگا، عہد لکھا ہوگا. وعدہ کہتے ہیں جو زبانی آپ کسی سے بات کرتے ہیں. میں کل آؤں گا، تیری مدد کر دوں گا، یعنی زبانی آپ بات کرتے ہیں تو اس کو وعدہ کہتے ہیں. اگر اس کو لکھ لیا جائے تو اس کو عہد کہتے ہیں. یہ عربی زبان کے الفاظ. عہد کا لفظ بھی جو ہے نا یہ قرآن کریم میں آیا ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے عہد وفا کیا کرو، قیامت والے دن عہدوں کا سوال ہوگا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا وہ منافق ہے. اور منافق تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پھر کی ہویا گل ہی کی تھی نا مکر جائیے تو پھر کی ہوتا، یہ منافق کی نشانی ہے. لا دین لمن لا عہد لہ، وہ بے دین آدمی ہے جس کا عہد نہیں ہے. شاید میں نے کسی موقع پہ آپ سے یہ کہا تھا کہ سب سے زیادہ ضرورت غزوہ بدر میں تھی. ادھر 1000 کا لشکر تھا، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 313 تھے. 313 بھی نہیں تھے، 305 تھے. 800 کو تو ویسے بعد میں بدری صحابی کا درجہ دیا گیا. اب مکہ پاک سے 3 لوگ جو ہیں وہ ان کی قید سے چھوٹ کے، ظاہر آپس میں رشتہ داریاں تھیں، تعلق تھا، لیکن مکے کے مشرکوں نے ایک عہد ان سے لے لیا کہ اچھا اس شرط پہ تمہیں چھوڑتے ہیں کہ یہ جو بدر میں مارکا ہو رہا ہے نا، چونکہ لشکر تو ابو جہل لے کے چل پڑا تھا وہاں سے، تو تم اس جنگ میں جا کے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دو گے، تم مدینہ شریف چلے جانا. لیکن یہ ظاہر ہے صحابہ ایمان لوگ تھے، مکہ سے نکلے تو سیدھا بدر میں آ گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کس معاہدے پہ تمہیں انہوں نے چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو کہا تھا
کہ اگر تم بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہوگے تو اس شرط پہ تمہیں چھوڑ دیں، ہم یہ وعدہ کر کے آئے، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ آج ضرورت ہے، نبی پاک کے ساتھ لوگ کم ہیں تو ہم سیدھے میدان میں آ گئے ہیں۔ تو پتہ ہے وعدے کی اہمیت، مشرکوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم سارے بھی مار دیے جائیں، ہمیں فتح ہو، شکست ہو، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم نے اس جنگ میں حصہ نہیں لینا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد کے ماننے والے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ سمجھے یہ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اصل میں یہ دین سیکھا ہی نہیں ہے نا، ذرا ذرا بات پہ مکر جانا۔ تو جب آپ زبانی بات کرتے ہیں تو اس کو وعدہ کہتے ہیں، اگر اس کو لکھ لیا جائے تو اس کو عہد کہتے ہیں، چونکہ یہ حدیث میں بھی اور قرآن کی آیت بھی میں نے یہ 15ویں پارے کی آیت سنائی ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ لیکن یہاں لفظ عہد نہیں ہے، یہاں لفظ میثاق ہے۔ تو یہ عہد سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے۔ میثاق وہ ہوتا ہے کہ آپ نے زبانی بات بھی کی، اس کو تحریراً لکھ بھی لیا، اور پھر اس پہ گواہ بھی قائم کیے۔ صرف لکھا نہیں، اس لکھنے کے بعد اس پہ گواہ بھی قائم کیے، تو اس کو کہتے ہیں میثاق۔ اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا کہ ہم نے نبیوں سے پکا عہد لیا، پختہ عہد لیا۔ وہ اگر آپ تیسرے پارے والی آیت بھی دیکھیں نا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا، وہاں بھی لفظ میثاق ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اس واقعہ کو جب ہم نے عالم ارواح میں انبیاء سے میثاق لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کتاب و حکمت عطا کرے، نبوت عطا کرے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور پھر میرا رسول تصدیق کرنے والا آ جائے۔ اس کی تفسیر میں یہ ساری باتیں ہیں۔ اس دن ہم ان سچوں سے ان کی سچائی کا سوال کریں گے۔ اس میں ایک اس آیت کے حوالے سے بھی بات ہے کہ تمہیں یہ جو کہا گیا تھا کہ دنیا میں جا کے میرے محبوب کی بشارت دینا، وہ بشارت دی تھی کہ یا نہیں دی تھی؟ ہر نبی سے اس سوال کا جواب ہوگا، یہ سوال پوچھا جائے گا۔ یعنی کچھ نبیوں کے ذمے یہ، چونکہ وہ بھی من النبیین ہے نا، تو میں کتاب و حکمت دوں اور پھر میرا تصدیق کرنے والا رسول آئے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے اس نبی پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو انبیاء کا ایک دوسرے کی تصدیق کرنا اور آخری پیغمبر اللہ کے محبوب کی بشارت دینا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو خوشخبری دینے والا ہوں، وہ میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ یہ 28ویں پارے سورہ صف میں۔ تو وہاں بھی کیا انبیاء سے کیا عہد لیا تھا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور یہ جو میں نے عہد لیا ہے اس کا بوجھ اٹھاتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو ان سب نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، تو اللہ نے فرمایا پھر گواہ بن جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔ تو یہ تینوں چیزیں اس آیت میں بیان ہوئی، زبانی بات بھی ہوئی، اس عہد کو قرآن میں لکھ بھی دیا گیا، اور اللہ بھی گواہ بنا اور نبی بھی گواہ بنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ ننگل شریف۔
اب دیکھیے انبیاء کی ایک سچائی کی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے دنیا میں جا کے میرے محبوب کی بشارت دینی ہے، خوشخبری دینی ہے۔ ان سچوں سے ان کی سچائی کا سوال کریں گے۔ ہائے ہائے ہائے، اپنی امتوں کو بتایا تھا نبی آخر الزمان کے متعلق۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو اکٹھا کر کے یہ خطبہ دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ربنا وابعث فیہم رسولا کہہ رہے۔ ہر نبی نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی۔ لیکن یہاں پہ جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں کہ نبیوں سے بھی کہا کہ تم نے ایمان بھی لانا ہے اور نصرت بھی کرنی ہے، مدد بھی کرنی ہے میرے اس رسول کی۔ تو کیا انہوں نے کو پیسے اکٹھے کر کے دینے ہیں؟ کیا مدد ہے؟ وہ جو اللہ کا نظام اس دنیا میں نافذ کرنا ہے، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے تم نے کیا تگ و دو کی، یہ ہے اللہ کی نصرت، یہ ہے اس کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت۔ اب اس آیت کو سورہ انفال والی جو ابتدا میں پڑھی ہے، ایمان لائے، ہجرت کی اور اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا، اور آگے پھر دوسری دیکھیے نا آیت کا دوسرا حصہ کیا تھا، سینہ آمنوا ولم یہاجروا، یعنی ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی۔ تو یہ چونکہ اس نظام کو نافذ کرنے میں ابھی انہوں نے وہ تگ و دو نہیں کی، اس لیے یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اس دین کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایمان کے راستے پہ اگر کسی نے چلنا ہے نا، او بھائی اگر کوئی ایمان کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو پھر اس کو اس نظام کے لیے کوشش کرنی پڑے گی کہ میں مثلا دیکھیے نا وہ جو ابھی آیت ہم نے پڑھی، بلکہ کلمے کو ہی آپ دیکھ لیں، اب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ الہ حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تو یہ گواہی دے رہا ہے تو پھر اس کے مطابق عمل بھی کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات زبان سے کیوں نکالتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کو ناراض کرنے سے بڑی بات ہے ہی کوئی نہیں کہ تم زبان سے کہو اور عمل نہ کرو۔ کتنی دفعہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کتنی دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہیں کوئی ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم یہ ہر وقت یہ تسبیح پھیرتے رہو۔ یہ جو میں نے آیات سورہ صف کی پڑھی ہیں نا، سورہ صف شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات، اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، جمادات، نباتات، درخت، پرندے، حیوانات، ہر چیز ذرہ ذرہ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تجھے جو اشرف المخلوقات بنایا کوئی اس لیے بنایا کہ تو بھی تسبیح پھیرتا رہے، اور باہر نکل کے گواہی دے اپنے خون سے، اپنے جان اور مال سے گواہی دے، میرے پیغمبر کے نظام کے ساتھ کھڑا ہو۔ علامہ اقبال ایک بڑا جملہ فرمایا کرتے، وہ کہتے تھے اگر صرف تسبیح پڑھی تو نے درختوں والا کام کیا، جانوروں اور پرندوں والا کام کیا نا، تجھے تو مسجود ملائک بنایا تھا، تجھے تو اللہ نے اپنا نائب بنایا تھا۔ اگر تو نے اس کے نظام کو ہی اپنے اوپر نافذ نہیں کرنا تو تسبیح تو پھر جانور بھی کر رہے ہیں، پرندے بھی کر رہے ہیں، کرتا رہے تو بھی۔ تسبیح بھی کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے، لیکن تیرا کام کوئی اس سے بڑا ہے۔ جو اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا انی عالم
فرشتوں نے یہی کہا تھا نا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ تیری تسبیح بیان کرنی ہے تو ہم کافی ہیں، تیری پاکی بیان کرنی ہے تو ہم کر نہیں رہے ہیں۔ یہ خون بہانے والا یفسفک الدماء، دنیا پہ جا کے انتشار پھیلانے والا، اس کو اپنا نائب بنا دیا ہے۔ ہاں اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میری گواہی کے لیے جب جان کی قربانی دینا پڑے گی تو وہ یہ دے گا۔ اپنے خون سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا، اپنا مال قربان کر کے اشہد ان لا الہ، یہ گواہی تم فرشتے نہیں دے سکتے جو اس نے دینی ہے۔ یہ نبیوں سے کہا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی لاؤ اور میرے نبی کی نصرت بھی کرو، حالانکہ میرے نبی کو ضرورت نہیں ہے۔ میں ادھر ابھی بیٹھے ہوئے تھے گھر، تو میں زہار حیدر صاحب سے یہی بات کر رہا تھا، جتنے بھی دوست بیٹھے تھے، کہ یہ اطمینان، یہ سکون دل کا، یہ صرف صاحب ایمان اچھا ایک بات میں پھر بھول نہ جاؤں کہیں، ایمان جو ہوتا ہے نا یہ غیرت مند لوگوں کے پاس ہوتا ہے، بے غیرت کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ جس کو اپنے محبوب کی حیا ہوتی ہے، اگر محبوب کے نام کی غیرت ہی نہیں ہے تو اس کو کیا پتہ ایمان کیا ہے۔ اب یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان، مال دے کے اللہ کی گواہی دیتا ہے، جان دے کے گواہی دیتا ہے۔ جو میں آیت ان کو بتا رہا تھا، گھر بیٹھے ہوئے بھی یہ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ اس دن یاد کروانا، ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ جب اللہ فرماتا نا اخرجوا من دیارہم، ان کے گھروں سے نکالا گیا، ایک طرف پیغمبر کا نظام تھا، اللہ کا نظام نافذ کرنا تھا، اس نظام کے سامنے ماں باپ رکاوٹ بنے تو میرے نبی کے صحابہ ماں باپ کو چھوڑ کر نبی کے ساتھ مدینے آ گئے۔ انہوں نے زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ نہیں کہا تھا۔ اگر بچوں نے اس نظام کی مخالفت کی تو بچے چھوڑ کر میرے نبی کے ساتھ آ گئے۔ اب پتہ چلا وہ جو آیت پڑھی ہے، ایمان بھی لائے اور ہجرت بھی کی، اور پھر اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی۔ یہ گواہی درخت نہیں دے سکتے، پرندے اور حیوان نہیں دے سکتے، یہ گواہی فرشتے بھی نہیں دے سکتے جو میرے نبی کے صحابہ نے دی ہے۔ ان کی بیویاں اگر اس نظام کے ساتھ نہیں چلیں تو انہوں نے مکے میں اپنی بیویاں چھوڑ نہیں دیں، اپنے کاروبار چھوڑے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہیں جنہوں نے ہمارے نظام کی گواہی دی تھی، ہمارے پیغمبر کی سچائی کی گواہی دی تھی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ مکے سے نکلو، اخرجوا من دیارہم، گھر چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، باغات چھوڑ دیے، بیوی بچے والدین سب کو چھوڑ دیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور پھر میری راہ میں تکلیفیں اٹھائیں اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے اپنی ذات پہ۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا، یہ سارے کام وہ شخص کر سکتا ہے جس دل میں اللہ کی محبت ہے۔ قربانی محبت کے بغیر کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی اپنی جان کی قربانی دے کے اللہ کی گواہی دیتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اور قرآن نے تو محبت نہیں کہا، قرآن نے کہا اشد حبا للہ، وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ وقاتلوا وقتلوا،
قتل ہوئے بھی اور قتل کیے بھی. لیکن یہ ساری بات قرآن کریم بیان کر کے ایک جملہ کہتا ہے. تم تو یہ باتیں سوچ کے ہی پریشان ہو جاؤ گے نا کہ یار اگر اللہ کا نظام اپنے جسم پہ نافذ کرنا ہے, اپنے گھر پہ نافذ کرنا ہے, تو بچے ناراض ہو جائیں گے, بیوی ناراض ہو جائے گی, بہن بھائی ناراض ہو جائیں گے, کاروبار میں گھاٹا پہنچے گا. تم نے گواہی دینی ہے اللہ کی ہیں. یہ سب کچھ چھوڑ کے آئے لیکن ان کے دل مطمئن ہیں. ہائے ہائے یہ اطمینان سب کچھ چھوڑ کر بھی کیوں تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک اللہ کے ایک ہونے پہ گواہی دی تھی. تو یہ اطمینان کی دولت بڑی کمال کی دولت ہے, بہت کمال کی دولت ہے جس کو اطمینان نصیب ہو جائے. اور یہ ہوتا پتہ ہے کب ہے؟ چونکہ آج تو میں نے وہ صرف ضمناً گھر بات ہوئی تھی. آپ کسی سفر پہ بھی نکلے نا تو آپ پہلے سوچتے ہیں کہ یار راستے میں بھوک لگے گی تو کیا کروں گا, پیاس لگے گی تو کیا کروں گا, اگر میری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تو پھر کیا کروں گا, راستے میں اگر ڈاکو پڑ گئے تو پھر کیا کروں گا, اگر کوئی درندہ کو بھیڑیا شیر راستے میں بیٹھا ہوا تو پھر کیا کروں گا. یہ سوچتے ہیں نا سفر میں, یہ ساری باتیں سوچتے ہیں, یہ سارے خوف. لیکن اللہ کہتا ہے جو ایمان کی راہ پہ چلتے ہیں ان کے سامنے بھی یہ خوف آتے ہیں, فلاں چھوڑ دے گا, فلاں ظالم حکمران جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سزا دے گا. یہ سارے خوف اس کے ذہن میں ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ یہ سفر کیوں طے کرتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. سبحان اللہ. وہ جب کہتے ہیں نا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس بات پہ ڈٹ جاتے ہیں, اب یقین ہے کہ جس رب کے لیے نکلے ہیں وہ بہتر جانتا ہے ان معاملات کو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضور قبلہ عالم, آستانہ یا ننگل شریف. وہ جو اللہ کی ذات پہ اپنے مالک پہ جو بھروسہ ہے وہ اطمینان کی دولت جو ہے وہ عطا کرتا ہے کہ میرا مالک جو ہے نا وہ حکیم بھی ہے, علیم بھی ہے, رحیم بھی ہے, مالک ہے, مختار ہے. وہ اگر کہیں میری جان ضائع بھی ہو گئی نا تو مجھے مرنے نہیں دے گا, کہے گا شہید زندہ ہیں. اپنے مالک پہ یہ بھروسہ کہ وہ میرے کسی کام کو رائے گا نہیں جانے دے گا. اور جس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا وہ تو بیچارہ یہ جتنے خوف ہوتے ہیں ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور کبھی آپ اللہ نے اپنے دوستوں کی جب نشانی بیان کی تو کیا کی؟ اللہ نے کو کہا کہ انہوں نے کو بڑی پگڑی باندھی ہوگی ہیں, کو رات کو 2000 نفل پڑھتے ہوں گے, پیچھے کو 2000 بندہ نعرے مرنے والا ہوئے گا. نہیں, اللہ نے ایک ہی بات کی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرے یار دی کوئی نشانی ہے, کو خوف کوئی نہیں. کیوں خوف بھائی جب اللہ پہ بھروسہ ہے. وہ جو جملہ میں نے دوبارہ در صاحب کہا ہے جو یاد رکھیں, ہمارے بزرگان دین نے یہ جملہ فرمایا ہے. انہوں نے کہا کہ جب نماز کی حالت میں سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہتا ہے اس کو رب کہتا ہے, پالنے والا, تربیت کرنے والا, حفاظت کرنے والا. اب سجدے میں اسے سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہے اور تو سوچ کیسے لیتا ہے کہ وہ تیرا رزق کسی اور کے حوالے کر دے گا؟ تو جسے رب کہہ رہا ہے اس پہ یقین بھی کر کے وہ تیری حفاظت کرے گا, تیرے لیے اچھی تدبیر کرے گا. اور اگر پھر ظاہر ہے اس نے یہ لکھ دیا ہے کہ ٹھیک ہے اپنا مال قربان کر کے دے میری گواہی, تو پھر دے. تو یہ انسان کو اللہ نے جو اپنا نائب بنایا ہے نا وہ چونکہ خود تو چھپا ہوا ہے
اس چھپے ہوئے کی گواہی اپنی جان سے اگر دی ہے تو انسان نے دی ہے، بندہ مومن نے دی ہے۔ اور آج بھی آپ یقین جانیے، میں کبھی آپ تو کو پتہ ہے کہ میں فلسطین کا، غزہ کا اکثر آپ سے ذکر کرتا رہتا ہوں کہ پوری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو گئیں۔ 3 سال سے ان کے یعنی 60-70 ہزار بچے جیسے شہید ہوئے، جیسے عورتیں شہید ہوئیں، جیسے ہاسپٹل برباد ہو گئے، سکول برباد ہو گئے، ان کی نسل کشی کی گئی کہ ان کی نسل کو ختم کر دیا جائے، لیکن ایک بچے کا بھی وہ ایمان متزلزل نہیں کر سکے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، جب سامنے ان کا گھر جو ہے وہ گرایا جاتا ہو، سامنے زخمی بلک رہے ہوں، وہ پھر بھی اللہ اکبر کی صدا لگاتے تھے۔ تہی دامن تھے، پاس اسلحہ نہیں تھا، بس کافر یہی ایک بھروسہ جو ہے نا مسلمانوں کا اللہ پہ، اس کو توڑنا چاہتے ہیں، لیکن صاحب ایمان کا بھروسہ کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اور آج جب میں کبھی ان کی وہ ویڈیوز دیکھتا ہوں، ان بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھتا ہوں، وہ بھی ظاہر ہے فتح کا جشن جب اسرائیل پہ حملہ ایران والے کرتے ہیں، ساری دنیا کہہ رہی تھی ایران 2 دن نہیں نکالے گا، لیکن فلسطین والوں کی اللہ نے پھر وہ آزمائش، میں نے تو اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ آزمائش ان کی نہیں، یہ تو 57 اسلامی ممالک جو ہیں ان کی آزمائش ہے، پوچھا ان سے جائے گا۔ کیا گواہی دی تھی تم نے؟ تمہارے مسلمان بہن بھائی جو تھے وہ کس کرب سے گزر رہے تھے، اور تم اپنے گھروں میں عیاشیاں کر رہے تھے۔ وہ جتنے عیاش تھے ان کا کیا حال بنا؟ کافروں نے کیا کہا؟ یہ ہمارے تلوے چاٹتے ہیں، کتوں سے تشبیہ دی ان کو، اور جو علی کا نام لے کے، اللہ کا نام لے کے کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمایا۔ یہ ہے بھروسہ اللہ کی ذات پہ، نہ نیوی ہے، نہ ایئر فورس ہے، نہ کوئی ٹینک ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو یہ تو پہلے دن سے یہی ہے، بھروسہ کبھی نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ جتنے بھی خوف آپ کی زندگی میں آتے ہیں، یہ آپ کا اللہ سے بھروسہ نہ ٹوٹنے دیں۔ تو یہ ہے وہ سچائی جس کا اللہ انبیاء سے بھی سوال کرے گا اور تم سے بھی کرے گا کہ تم نے اس دین کو نافذ کرنے کے لیے، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے کیا کوشش کی۔ آج وقت کچھ زیادہ ہو گیا، اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔